اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سورۃ النساء قرآن پاک کی سورہ نمبر 4 ہے، جس کا تعارف اس کے فضائل و برکات اور اس کے مضامین کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز کی زبان پر حق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کا تعارف اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، کیونکہ یہ صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور ہر وہ صورت، ہر وہ آیت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے کے بعد جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی کے معاملات، حقوق العباد، رشتوں کا پاس رکھنا، قطع رحمی سے بچنا، یتیم و مساکین کے حقوق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، ان تمام معاملات زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات بینات قرآن پاک میں نازل فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ اتارا۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ عربی زبان میں نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ان احکام کا ذکر ہے جن کا تعلق زیادہ تر عورتوں سے ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء کا نام دیا گیا۔ سورہ نساء کی فضائل و برکات کا اگر ہم ذکر کریں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ کتاب تو آپ پر ہی نازل ہوئی ہے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت بینات پہ پہنچا، اس آیت مبارکہ پہ پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیسا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم سب پر گواہ اور نگہبان بنایا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گواہوں پر بھی گواہ اور نگہبان بنایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت تک پہنچ کر جتنی آیتیں سماعت فرمائی، یہاں پر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے
امام بخاری نے فضائل قرآن والے چیپٹر میں اس کو درج فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، ان 5 صورتوں کا ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سیکھ لو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ جو بندہ ان 5 صورتوں کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ دینی معاملات کے جتنے فرض علوم ہیں ان فرض سے آگاہ ہو جاتا ہے، ان کے علوم سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ النساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے حوالے سے تفصیلی بیانات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ فضائل ہیں سورۃ النساء کے کہ سورۃ النساء میں بہت سارے ایسے پیچیدہ اور بہت سارے ایسے عام فہم مسائل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں مضامین کون کون سے ہیں ان کا ہم کچھ مضامین کا اجمالی طور پہ ذکر کریں گے اور چند ایک مضامین جو ہیں ان کا ہم تفصیلی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا پیدا کی اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سوال کرتے ہو، اور رشتہ سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ اور ایک ماں سے پوری دنیا کے انسانوں کو، آدمیوں کو پیدا کیا، لہٰذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کی جائے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں صلہ رحمی پر زور دیا گیا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تم پر نگہبان ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہوئے جن باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے پھر ان کو ضرور مان لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کن باتوں کا ذکر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بیویوں، بچوں، یتیموں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے اور وراثت کا حکم ارشاد فرمایا۔ یتیموں کے مال کی حفاظت اور جو کم سن یتیم ہیں ان کا مال ان کے سپرد نہ کرنا، پھر جس وقت وہ شعور والے ہو جائیں، ذی عقل اور ذی فہم ہو جائیں، پھر ان کا مال امانتی جو آپ کے پاس موجود ہے ان کو واپس کر دینے کا حکم، طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے، مشرکین سے جہاد کرنے، اور ایسے احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اول ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اے لوگو رب سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب پرہیزگاری کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پرہیزگاری میں مان لینا، تسلیم کرنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے رک جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں
ان کو مکمل طور پہ مان لینا، اور جتنے منع کردہ چیزیں ہیں ان سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے، اور یہ تقوی کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کا نام ہی ایمان ہے، اور ایمان کا نام ہی انسانیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسانیت کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اس صورت کے اول میں فرما دیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص سے پیدا کیا، اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا تمہارا خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کو عدم سے وجود میں لانا، ان کو پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہوا، اور مخلوق جو اس کی مملوک ہوئے، اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے، اپنے خالق کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ پھر اسی طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام آدم کی اولاد ہے، تو اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع رحمی کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ انسانوں میں رنگوں کا اختلاف ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے تو کوئی گورا ہے، قد و قامت میں فرق ہے، خوبصورت اور بدصورت ہیں، نسل اور نسب مختلف ہیں۔ اس کے باوجود سب انسانوں کی بنیادی شکل و صورت اور وضع قطع ایک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا۔ تو لہٰذا ان تمام امتیازات کو بھلا کر، ان تمام فرقوں کو بھلا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سے گورا زیادہ مکرم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سیاہ بھی زیادہ مکرم نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ پاک آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سا بندہ زیادہ مکرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عزت والا زیادہ بندہ وہ ہے جو زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ بندہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی خاردار جھاڑیاں دیکھی ہیں؟ وہ شخص عرض کرنے لگا امیر المومنین میں نے ضرور دیکھی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر اس طرح گزر جانا کہ ان کا کوئی ایک کانٹا تمہارے پہلو کو نہ چھوئے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا طرح طرح کے کانٹوں سے اور خاردار جھاڑیوں کی طرح طرح کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہیں پہ تکبر اور غرور کے کانٹے ہیں، کہیں پہ نفرت اور کرودت کے کانٹے ہیں، کہیں پہ حسد اور غیبت اور بہتان کے کانٹے ہیں، کہیں پہ غلو کے کانٹے ہیں، اور کہیں پر بد زبانی اور بدکاری کے کانٹے ہیں۔ تو اس دنیا میں کہیں پہ لالچ اور ہرس کے کانٹے ہیں۔ ان دنیا میں رہتے ہوئے تکبر و غرور، لالچ و ہرس، اور اسی طرح جتنی بھی بدیاں ہیں، ان بدیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر کر عدم کو کوچ کر جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ تو بڑی پیاری تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی فرما دی۔ چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب واحد ہے اور باپ بھی واحد ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی بندہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے، جو مکمل طور پہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جو بندہ پورا داخل ہو گیا پھر وہ تقوی والا ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک وہی بندہ جو ہے وہ زیادہ عزت والا اور زیادہ محترم ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو غلام، ایک حبشی تھا اور ایک نبطی تھا، دونوں آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایسا نہ کہو تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو، یعنی کہ تمہارا درجہ برابر ہے، اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا اور آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا۔ جو بندہ دنیا کے رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے رشتے ناطے توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بھی وعدے پورے کرو، اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کرو، اور آپس کے وعدے پورے کرو۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ناطہ ہے، نہ اس تعلق کو توڑنے کی جسارت کرو، اور نہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق بنا ہے اس تعلق میں تمہارے دراڑ پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان کے اثار میں سے ایک اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کہ جو تجھ سے وصل کرے گا، جو تجھ سے جڑ جائے گا، جو تجھ سے ملاقات کرے گا، اس سے میں وصل کروں گا، اور جو تجھ کو چھوڑ دے گا تو اللہ بھی اس کو چھوڑ دے گا۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو بندہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو لہٰذا دنیا کے لوگوں پر رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اللہ کی رحمت کے مطلوب لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اللہ ہر اس بندے پر رحم فرمائے گا جس نے اس کی مخلوق پہ رحم فرمایا ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت مبارکہ میں اپنے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے، اور یہ بتایا کہ رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ قطع رحمی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو اجمالی طور پہ جن مضامین کا ذکر ہے وہ ایک دو جملے میں بیان کیے جائیں گے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق ہیں، ان سے متعلق احکامات بھی ہیں۔ اور جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کے سپرد کر دینے کا حکم کیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید نازل فرمائی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ مہر کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے گئے، اور ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان فرمائے گئے۔ نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نساء میں جو مزید مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے متعلق، وراثت کے متعلق تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور کن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا ذکر کیا گیا۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے بارے میں حکم دیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تکبر، بخل اور ریاکاری کی بھرپور مذمت کی گئی۔ جہاد کے بارے میں اسی صورت میں احکام بیان فرمائے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، اور نماز خوف کا طریقہ اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، اور اس سورہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی کا ذکر کیا گیا۔ یہ اجمالی طور پہ مختصراً
میں نے جن نکات کو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ تمام نکات سورہ نساء میں ہمیں مل جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے اور مسئلہ درپیش نہ بھی آئے تو ضروری ہے کہ ان احکام کو سمجھا جائے، اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو پرکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ تمام چیزوں سے رکا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آمین وما علیہ۔